اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی 1 to 1 کوسچن مجھ سے کریں گے. یہ ماشاءاللہ ہمارے سابقون الاولون میں سے ہیں, شروع کے بھائیوں میں سے ہیں اور کوآپریٹو ہیں اللہ کے فضل سے. تو ایک کوسچن آنسر کا یعنی ایک پورا پلندہ ایک بڑی محنت سے تیار کیا ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بلال بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل. علی بھائی پہلا کویشچن ہے, آپ بعض اوقات عربی دعائیں پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ حدیث شریف میں تو اس کی مخالفت آئی ہے, آپ کے پاس اس عمل کی کیا دلیل ہے؟ بڑی باریک بات کسی نے نوٹ کی ہے, یہ بالکل صحیح ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا نماز کے دوران کون سے کام کرنا مباح ہے اور کون سے منع ہے اس چیپٹر میں مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے, اور ساتھ وعید ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ڈرتا نہیں کہ اس کی آنکھیں اچک لی جائیں جو نماز پڑھتے ہوئے دعا میں یعنی جب تشہد میں دعا مانگتے ہیں آپ اس دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں. تو یہ اسپیشلی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں نماز کے دوران نگاہیں اٹھانے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کہیں ممانعت نہیں ہے, یعنی عام حالت میں اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو خود آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی ثابت ہے. قرآن پاک میں یہ تحویل قبلہ کی جو آیات ہے پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ نے منوان اسی طریقے سے نقل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء, بے شک اے نبی علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا. فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو اس طرف جو آپ کی مرضی ہے. یعنی آپ دعا کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, اسی لیے ہتھیلیاں بھی دعا کے لیے آسمان کے رخ ہوتی ہیں ایسے کر کے. تینوں طریقے سے سنت ہے, بخاری مسلم میں ابو داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یعنی سینے کی سیدھ میں بھی ہاتھ بلند کیے ہیں, ایسے بھی رکھ سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں, دونوں طریقے درست ہیں. کندھے کی سیدھ میں بھی, اور اتنے بھی بلند کیے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے, کیونکہ آپ کا عمومی لباس جو ہے وہ تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی, احرام والا لباس عمومی لباس بھی تھا, کبھی کرتا بھی استعمال فرماتے تھے. تو اگر آپ اوپر چادر لیے اور نیچے تہمد ہو اور آپ اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں, اور تینوں میں آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہوا ہے. تو یہ تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قبلہ شریف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے, ابراہیمی قبلے کی طرف آ جائے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہو, کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے, تو ان قریب تمہارا قبلہ اسی طرف کر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ اسی وقت مسجد حرام کے لیے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو تو نماز کے لیے رخ اسی طرف کریں. وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم, اور بے شک جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی جوز اور کرسچن یہ بات جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو لوگ اعمال کر رہے ہیں. یعنی جوز اور کرسچنس کو یہ بات پتہ تھی کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. بیچ میں 17 مہینے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر دیا گیا, اور لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش تھی. پھر اسی صورت میں آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے. مشرق و مغرب سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. اور پھر آگے چل کے یہ بھی آئے گا کہ یعنی اہل کتاب کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اب وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے تھے. نبی علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھو نا قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا, اگر یہ سچا پیغمبر ہوتا تو اس کا قبلہ بھی لادا ہوتا. اچھا, اب جب قبلہ دوسرا ہوتا اور پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ کہتا میں ابراہیمی ہوں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا, اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو ادھر کیوں منہ کرتا. تو یہ 2 ٹکٹ, ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے تھے.
اب جب قبلہ چینج ہو گیا نا تو ایک ٹکٹ کا مزہ تو ختم ہو گیا، لیکن دوسرے ٹکٹ کا مزہ اپنی جگہ رہا کہ یہ کیا، کبھی وہ قبلہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قبلہ کون سا بنانا ہے، آئے دن ان کے قبلے ہی بدلتے رہتے ہیں. حالانکہ پھر تو مان لینا چاہیے تھا نا کہ بیت المقدس ابراہیمی قبلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو یروشلم جو قبلہ ہے وہ ایلیا یا بیت المقدس یا یروشلم یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا تھا، اور اصل میں ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ تھا. قرآن پاک میں آیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے. سورہ ال عمران میں آیا وہ خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس تو اس سے 40 سال بعد بنایا گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسجد 40 سال کے بعد بنی ہے. پہلا جو ہے وہ بیت الحرام ہی ہے، اور بیت الحرام جو خانہ کعبہ شریف کے بانی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیادیں جو مٹ چکی تھی اس پہ دوبارہ اس کو کھڑا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں بنایا، خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو وہ اس وقت سے پہلا گھر اللہ کا، ظاہر جب سے انسان ہے تو اللہ کا گھر بھی موجود ہے. تو یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دعا میں یہ سنت ہے، لیکن نماز کی حالت میں آپ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے. البتہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بغیر گردن ہلائے دائیں بائیں یوں دیکھ لیا کرتے تھے. صحیح. بعض کا ضرورتن دیکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو، یعنی اسی لیے دیکھیں نا اندھیرے میں نماز پڑھنے کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا گیا. کوئی موذی جانور آ سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یہ خطرہ نہ ہو. لیکن جہاں پہ آپ کو خطرہ ہو تو وہاں پہ آپ کو پھر نگاہیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، خصوصاً جب آپ کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور آپ رفع الیدین سے پڑھ رہے ہو اور وہ بغیر رفع الیدین والی مسجد ہو، تو اکرام مسلم کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے. تو اس کے لیے آپ یعنی آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، یا نماز کے دوران سامنے گھڑی ہے آپ گھڑی کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت نہ کھڑی ہونے والی ہو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جماعت کا ٹائم 1:30 بجے اور آپ 1:28 پہ آ کے 4 سنت نیت کر لیں، یہ بھی تو بدتمیزی ہے نا. تو ٹائم لے کے آئیں، اگر 4 کا ٹائم نہیں تو 2 پڑھ لیں، اور افضل بھی یہی ہے کہ 2 کر کے 4 پڑھنی ہے. 2 پہلے پڑھ لیں اور یہ 2 چھوٹی تھی یہ بعد میں پڑھ لیں، یعنی زور کے بعد والی 2 پڑھ کے پھر یہ والی بھی 2 پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا کوئی شخص ابو القاسم کو نیت رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی ممانعت کے بعد اجازت بھی مرحمت فرما دی تھی. ہاں جی، دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. اسی لیے دیکھیں آپ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد ابن ابی بکر. پھر خود مولا علی کے بیٹے کا نام بھی محمد ابن حنفیہ، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نام تو رکھ سکتے ہیں، کنیت سے منع کیا. وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص پکارا تھا ابو القاسم، تو نبی علیہ السلام نے یعنی وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حالانکہ وہ کسی اور کو بلا رہا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. تو یعنی نبی علیہ السلام کی دنیاوی جو زندگی تھی اس کے اندر تو یہ اسپیسیفکلی ایک پروٹوکول تھا کہ ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے تاکہ یعنی وہ ڈبلنگ نہ ہو. لیکن محدثین کا موقف یہی ہے کہ ابو داؤد میں ایک حسن درجے کی روایت ہے کہ سیدنا علی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا میں آپ کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام اور اس کی کنیت بھی آپ کے نام پہ رکھ لوں، اپنے بیٹے کی کنیت؟ تو آپ نے اجازت دے دی. اس کے تحت پھر محدثین کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد اگر کوئی ابو القاسم کنیت رکھ لیتا ہے تو یہ جواز کی حد تک درست ہے، یعنی پسندیدہ تو ہم نہیں کہتے لیکن جواز کی حد تک ہے. تو میں نے بھی ایک لیکچر میں ایک صوفی بزرگ تھے ابو القاسم قشیری، ان کے اوپر گرفت کی تھی ان کی کنیت کے اوپر. تو بعد میں جب میں نے اس کے حوالے سے دیکھا تو میرا موقف اس طرف زیادہ مضبوط نظر آیا کہ یہ جواز اس کا موجود ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے اس پہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. چلے میری آج کی گفتگو میں اس حوالے سے رجوع بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن ہے بھائی، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، لہٰذا کسی شخص کو نماز روزے کی ترغیب دلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس ضمن میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اس کو اولاد کو نہ ڈانٹ سکتی ہیں، کیا اس کو؟ ہاں جی دیکھیں نا جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑی غلط انٹرپریٹیشن قرآن پاک کی ایک آیت کی کر دی ہے، خصوصاً ہماری این جی اوز نے اور جو پڑھے لکھے لبرلز ہیں اور پروفیسرز ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کری. اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے جی، اور اس میں سمجھتا ہوں علماء کا بھی قصور ہے. جس طرح یہ آئے دن عوام الناس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں
اور زبردستیاں کرتے ہیں، اس سے یہ بھی ایک ریونج سامنے آنا تھا. تو واقعی جو جبر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ والا جبر تو نہیں ہے. لیکن ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اب وہ کہ جی میں نے اسلام تو قبول کیا لیکن میں نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، میں نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، میں نے رمضان کے روزے کوئی نہیں رکھنے، جی دین کے معاملے میں جبری کوئی نہیں ہے، تو سر وہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو ایمان والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی، کہ نماز والے چیپٹر میں، نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان، شرک اور کفر کے ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے سر، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، اعتقاداً نہیں ہم کہتے لیکن عملاً تو وہ کافر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ جی میں فوج میں بھرتی ہوں گا لیکن نہ میں فوجی بوٹ پہنوں گا نہ فوجی وردی پہنوں گا، تو کیا کہیں گے وہ؟ کہیں گے جا کے کار بیٹھ ہے. بالکل صحیح. ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں گا تو اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے، نہ میں نے شراب نوشی چھوڑنی ہے، نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، نہ میں نے حج کرنا ہے، تو سر وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ تو اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. وہ آیت ہی کچھ اور ہے، اس آیت کو پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا. یہ آیت الکرسی ہے نا جو پارہ نمبر 3 کے شروع میں ہی آتی ہے، آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی، اس سے اگلی یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے کہ کلمہ پڑھنی تو گولی مار دوں گا. کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کہا کسی مسلمان کو گولی ماریں گے نماز پڑھ، نہیں، ترغیب دلائیں گے. اور اس میں بھی ابو داؤد میں حدیث ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دلاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے. تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، پھر کیوں کہا گیا کہ اولاد کو مار کے نماز پڑھواؤ؟ اور اخلاقی تربیت بھی کریں، ظاہر ہے خرچہ پانی بند کر دیں اور سزا دیں، لیکن نماز کی ترغیب ضرور دلائیں. لیکن وحشیوں کی طرح نہ مارے کہ بھی کوئی ہڈی پسلی توڑ دیں، اس کی بھی اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. لیکن یہ آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح کر دی گئی ہے. یعنی اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا واضح راستہ دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. زبردستی کسی کو کلمہ نہیں آپ پڑھا سکتے. یہی وجہ ہے دیکھیں جی رومن امپائر جب سیدنا عمر کے دور میں گری ہے، اس کے بعد پھر بیت المقدس بھی فتح ہوا ہے، تو وہ عیسائیوں نے چابی سیدنا عمر کے حوالے کی تھی بیت المقدس کی. تو آپ نے وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ان کا کوئی گرجا نہیں گرایا جائے گا، ان کو مذہبی آزادی ہوگی. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر احسان ہے کہ عیسائی جو ہے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے تھے، جو ان کی ایک میتھالوجی چل رہی ہے. ہمارے نزدیک تو ان کو اوپر اٹھا لیا گیا. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یروشلم فتح کیا ہے تو پہلی دفعہ عیسائیوں کو 500 سال کے بعد آلموسٹ، کیونکہ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ برباد کیا تھا اسے یروشلم کو، 500 سال کے بعد یہودیوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے مذہبی مقام یعنی بیت المقدس میں آ سکیں. صحیح. اور وہ اجازت یعنی بڑی بڑی آفریں مسلمانوں کو آئی ہیں عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودیوں کا داخلہ یہاں پہ بند کریں، ایون سلطنت عثمانیہ، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے کہ نہیں، سیدنا عمر نے معاہدہ کیا ہے یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا، رہے گا تو مسلمانوں کے کنٹرول میں، لیکن یہاں پہ تمام کو مذہبی آزادی ہوگی آنے کی. لہذا مسلمان بھی زیادہ ذرا حیضہ نہ کر لیا کریں قبلہ اول کا. یعنی وہ یہ آپ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اس قبلے کے اوپر. وہ حضرت عمر نے بھی اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ کرسچنز بیت اللہ بھی وہیں پہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر یروشلم یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ویسے بیت المقدس کا ڈوم آف دا راک بنا ہوا ہے، قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے اس کے نیچے چٹان ہے جس سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. تو یہ تینوں کے لیے انٹرنیشنل سٹی ہے. اور قبلہ اول بھی نہیں ہے ہمارا، یہ قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد مدینہ شریف ہجرت کے وقت 17 مہینے کے لیے قبلہ اوسط درمیانہ قبلہ تھا. قبلہ آخر
خانہ کعبہ، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے، یہ قبلہ اوسط ہے بیت المقدس. تو وہ کہہ رہے تھے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول. پہلے تو اللہ نے بندوں اپنا لٹریچر تو صحیح کرو، قبلہ اول نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام قبلہ اول وہی تھا. نبی علیہ السلام جب تک مکہ شریف میں تھے خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے. تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ شریف ہے. تو حضرت عمر نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی اسی کے تحت کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی الگ ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹنے کا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. پرانے زمانوں میں جب بحری جہاز لنگر انداز کیے جاتے تھے نا جی کسی بندرگاہ کے اوپر، تو ایک مضبوط سا لنگر کے ساتھ نہ اس کی زنجیر باندھ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ ویوز آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں نا، تو وہ ڈرفٹ ہوتا ہوا جہاز دور بھی چلا جاتا تھا. ایون آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جو سمندری جہاز ہے نا، سمندر کے اندر ایک جگہ اگر ان کو کھڑا کرنا ہو نا تو جہاز کو مسلسل سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو فری چھوڑ دیں گے نا تو وہ کئی کلومیٹر دور چلا جائے گا. تو یہ بحری جہاز اتنی مہنگی چیز ہے کہ سمندر کے اندر جا کے بھی نا تیل پھونکتی رہتی ہے ایک جگہ رہنے کے لیے بھی، وہ ڈرفٹ ہو جائے گا نا. تو اسی لیے پھر سمندروں کے کنارے کے اوپر وہ لنگر بڑے بڑے، یعنی آپ سمجھ لیں کھونٹیاں ہوتی تھی، اس کے ساتھ زنجیر باندھ کے نا مضبوط کڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کہیں اور یہ نہ ہو کہ رات کو آرام کرے، صبح بحری جہاز ہی جناب ادھر چلا گیا، پھر ادھر اندر کون اتنا تیر کے جائے گا اور واپس لے کے آئے گا. اس وقت تو بورڈز نہیں تھی، یہ نہیں تھا. تو اسے کہا تھا وہ مضبوط عروۃ الوثقی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام وہ مضبوط کڑا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اپنی مرضی سے، ہم نے ہدایت اور گمراہی واضح کر دی ہے. تو یہ مضبوط کنڈا ہے جو پکڑ لے گا، زبردستی نہیں. البتہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو ایکسیپشن بتا دوں، سورہ توبہ کے حوالے سے جو آج کافروں کو ہضم بھی نہیں ہو رہی. سورہ توبہ کے شروع میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، کافر یا تو اسلام قبول کر لیں، ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کافر بھی پیش کرتے ہیں جی، اسلام کہتا ہے کہ کافر جان بھی نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، اس کے پیچھے 23 سالہ نبی علیہ السلام کی دعوت ہے. نبی جب دعوت لانچ کرتے تھے تو 2 پارٹیاں بن جاتی تھی، نبیوں کے ماننے والے اور نبیوں کے دشمن. پھر اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا تھا، اہل ایمان کو نجات دے دیتا تھا اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں 78 لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں، باقی تباہ کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں فرعونی ڈبو دیے گئے. لوط علیہ السلام کے کیس میں 2 بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے، پوری قوم پتھروں سے ہلاک کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوموں پہ آسمان سے آگ برسی اور یہ قومیں سمود اور آگ تباہ و برباد کر دی گئی کیونکہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. ہمارے نبی تو اولو العزم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرکین عرب نے، تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا. لاجیکل ہے. وہ عذاب کی سنت اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بدل دی. ایک نیا طریقہ قتال، جہاد، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری تلوار کے ذریعے انہیں عذاب دے. کافروں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم، یعنی آسمان سے پتھر برستا تو ساروں کو ہضم ہو جاتا. وہی بندہ جب صحابہ نے قتل کر دیا تو کہتے ہیں مار رہے ہیں، وہ اللہ نے بھی مار دینا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ سے غالب کر دے. تو سب تمام ادیان پہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو غالب نہیں ہونے والا نا. رومن اور پرشین امپائر نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا صدیوں سے. مذہبی جبر تھا. وہ جبر کیسے ختم ہونا تھا؟ وہ تلوار کے زور سے اکھاڑا گیا. تلوار نہ ہوتی تو یہ بادشاہ چھوڑتے تھے اپنی پوسٹیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. اور سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے. بالکل صحیح. ہمیں تو بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس آدھا دین بتایا گیا. نبی علیہ السلام تو قتال کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. کیوں؟ مذہبی جبر ایسا تھا کہ اگر رومن امپائر کے بادشاہ کا دین بت پرستی ہے تو پوری رومن امپائر بت پرست ہوگی،
اور جو نہیں ہوگی وہ قتل ہو جائے گی. تو سر وہاں پہ اسلام ٹک سکتا تھا؟ مجھے بتائیں. تو اس کے لیے پھر یہی تھا کہ پہلے بادشاہ کو ہی اڑایا جائے نا, وہ پھر اللہ کی گہری مدد آئی ہے نا. دیکھیں نا پھر یرموک کے اندر کیا صدیوں کی سپر پاورز جناب کس طرح تتر بتر ہوئی ہیں. اور قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر. سر عمر سیریز دیکھ لیں ایک دفعہ, ضرور دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے کیسے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ مذہبی جبر اکھاڑا, اور آج ایسا اکھڑا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو دعوت افطار ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہے. یا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رومن امپائر صحابہ کرام کا روزہ کھلوا رہی ہو, تو آج تو کھلوا رہے ہیں مسلمانوں کا روزہ, کیونکہ مذہبی جبر ختم ہو گیا ہے. آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں, کہیں کھڑے ہو کے آپ قرآن کی بات کریں, لوگ اعلانیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سر فرعون کے سامنے تو صرف جادوگروں نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کٹوا دو ان کی گردنیں, ان کو سولی لٹکا دو, قرآن میں آتا ہے. آپ ٹرمپ کے سامنے کہیں میں مسلمان ہوتا ہوں, اس کی اپنی بچی یا بچہ بھی آگے کہتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں. مذہبی آزادی ہے وہ, بلکہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے چپ کر کے. سر یہ مذہبی جبر جو ہے نا ختم کر کے مذہبی فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دی ہے. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت بڑی ایک اسلام, اور یہ کس طرح ہوئی ہے؟ تلوار کے زور کے اوپر. تو میں اس سے مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی کہنا کہ بھی تلوار کیوں اٹھائی گئی اگر دین میں جبر نہیں ہے, وہ والا معاملہ الگ تھا. جب نبی علیہ السلام آئے عذاب استیصال کافروں پر بھی آنا تھا, کیونکہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی حضور نے خطوط لکھے تھے کہ اطاعت کرو, اپنا ملک میرے حوالے کر دو, ادروائز پھر جنگ. اور پھر صحابہ کرام اسی چیز کو آگے لے کے چلے ہیں خلفائے راشدین. باقی مسلمانوں کو کاٹنا, اور آج کل جس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اور دو نمبریاں ہوتی ہیں, یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ معاملہ تھا. اور وہ عذاب استیصال سورہ توبہ میں ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, پیچھے 23 سالہ دعوت موجود ہے, یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. اس میں بھی اجازت تھی. تو پھر اللہ کا فضل ہے میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا. پھر ایسا قبول کیا کہ وہی بنو تمیم جو نبی الاسلام کے دشمن اول تھے, قادسیہ میں ہاتھی پھر انہوں نے گرائے پرشین امپائر کے. ٹھیک ہے نا, کہاں سے اٹھا کے اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا جی. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ عرب بدو, یعنی جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کہاں سے کہاں اللہ نے ویسے بڑی چن کے قوم ڈھونڈی ہے. یہ عرب تھے نا جو, ان میں 2 خوبیاں تھیں. نمبر 1, یہ دلیر تھے, انتہائی دلیر تھے. یعنی اتنے دلیر تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لڑنے مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاتے تھے, جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب یہ کسی بات کو ایکسپٹ کر لیں پھر گردن کاٹ جاتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے تھے اس سے. ابو جہل نے گردن کٹوا دی ہے اپنی, پیچھے نہیں ہٹا. اس لیے آپ دیکھیں مکے میں منافق کوئی نہیں تھا, کیونکہ یا مسلمان ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے. یہ تو یہودی بزدل تھے نا, اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے منافق. مشرکین عرب بزدل نہیں تھے, وہ کہتے تھے یا تو ایمان قبول کریں گے یا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کوئی سازش نہیں کرتے تھے, سامنے آ کے کرتے تھے. دیکھیں نا بدر میں سامنے آئے ہیں, احد میں سامنے آئے ہیں, گندک میں دلیری سے آئے ہیں. یہودی تو چاپلوسیاں کرتے رہے اور اس طریقے سے. تو یہ 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یوٹیلائز کر لی. کسی کی کہتے ہیں نا پازیٹیو چیز ہر بندے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے. 2 خامیاں تھیں, وہ اللہ نے پھر ان کی دور کر دی. ایک خامی تھی طوائف الملوکی, یعنی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں, آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہے. یہ ان کے اندر کمزوری تھی. اور دوسری کمزوری تھی کہ چٹے ان پڑھ جاہل, علم ہے نہیں. ان کو امی کہا جاتا تھا. اہل کتاب کہتے تھے امی ہیں, جاہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے جب پرشین امپائر پہ جب چڑھائی کی خالد بن ولید نے, تو وہ تو یہ سمجھتے تھے جس طرح پہلے یہ لوٹ مار کرنے آتے تھے عرب کو, پہلے وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نا, ہم آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے. پھر اکھاڑا نا. اور رومن امپائر کے بھی کیسر کو پتا, اس نے کہا آپ جو عربی نکلے ہیں نا, یہ ان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. وہ عربی نکلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 کوالٹی یوٹیلائز کی. ایک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور دوسری بات وہ جو ڈٹ جایا کرتے تھے اور کمزوریاں دور کر دی. طوائف الملوکی ختم کر کے پیغمبر بھیجا, سب کے سب لوگ قریش کے نیچے جمع ہو گئے نبی علیہ السلام کی برکت سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور علم دے دیا قرآن کی شکل میں. یہود و نصارہ جن کو بڑا مان تھا اپنے مذہب کے اوپر، ان کی ایک ایک کمزوری کو اس انٹلیکچوئل لیول پہ انہی کی اپنی عربیوں کی زبان میں، اور عربیوں نے ان کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا، انہوں نے قرآن ہی یاد کر لیا. اب کوئی یہودی پادری یا عیسائی پادری آ کے کسی صحابی سے کیا بات کر سکتا تھا؟ وہ تو جناب دلائل سامنے رکھ کے کہتے نا لا کے ہاتھ ہی پڑھا چڑھتے سر. جو انہوں نے پگڑیاں دستاریں پہنی تھی، ان کی پگڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے وہ، کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوٹیلائز کیا. پھر وہ عرب ٹف ماحول کے تو عادی تھے. اتنا ٹف ماحول تو رومن اور پرشین امپائر نے نہیں دیکھا ہوا تھا. کتنے کتنے دن وہ بھوکے پیاسے بھی ریگستانوں میں سفر کرتے تھے. تو سر پھر آپ دیکھیں خالد بن ولید 5 دن میں پہنچے ہیں نا یرموک. اور تو بڑی بات کی کہ 17 دن بعد کمک آئے گی، وہ 5ویں دن پہنچ گئی ہے. وہ عربی تھے جو لے گئے ہیں، اور کس طریقے سے لے کے گئے ہیں. اونٹ رکھے ہیں ساتھ زیادہ سارے، اونٹوں کو پانی پلایا. اونٹ تو 1 مہینے تک بھی بغیر پانی کو سٹور کر لیتا ہے. راستے میں اونٹ ذبح کرتے تھے، اونٹوں میں سے جو پانی نکلتا تھا جو سٹوریج والا، وہ دوسرے اونٹوں کو پلاتے تھے، اور جو ان اونٹوں پہ پانی لدا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام خود پیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے جناب 5 دنوں میں وہاں پہنچ گئے، موت کے ڈیزرٹ سے نکل کے. اس زمانے میں جبکہ موت ہی موت تھی، پانی بھی کوئی نہیں تھا راستے میں. لے گئے نا پھر سب. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. لوگ چاہتے یا نہ چاہتے اس دعوت کو قبول کریں گے. سر یوٹیوب نے پہنچا دی نا دعوت، گھر گھر پہنچا دی ہے. ہمیں تو لوگ ڈاک کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے گاؤں میں ڈاکی بھی نہیں آتے. حالانکہ پاکستان پوسٹ آفس کس لیول تک پھیلی ہوئی ہے، ایون جہاں پہ ٹی سی ایس بھی نہیں جاتی وہاں بھی پوسٹ آفس سے ڈاک جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ. کیوں؟ موبائل کے سگنل آتے ہیں. موبائل کے سگنل آتے ہیں تو 3G بھی چلتا ہے، 4G بھی چلتا ہے، تو یوٹیوب بھی آتی ہے. تو گھر گھر تک پہنچے گی دعوت انشاءاللہ تعالی. نبی علیہ السلام کی دعوت ہے. پہلے فرقوں کی دعوت ہوا کرتی تھی، بابوں کی ہوتی تھی، لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے نا کیا نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب عرض کیا ہے. ہاں جی میری بھی نیکسٹ کوشچن ہے جو لاسٹ مجلس گزری ہے اس سے متعلق ہے. یہ ہاں جی. پچھلی مجلس نمبر 39 میں آپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی. ہاں جی. کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی والے کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ مجھے اچھا ہو گیا، اس سوال سے یاد آیا کہ اس کا بھی فرحان بھی ایک کلپ بنانا ہے خودکشی والا بھی. خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے. اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلے ہی کاٹتا رہے گا اپنا، کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا، نعوذ باللہ. تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا. اس پہ امام ترمذی نے جرح کی تھی. جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں. تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں نہ کیا، ایک گناہ کبیر ہے. اس کے ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیئر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو مشکات کی 30 جلد میں بھی مل جائے گی. یہ مختلف جرائم کے حدود والے چیپٹر کے اندر ایک صحابی تھے طفیل بن عمر الدوسی، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ شریف میں ہجرت کی. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو راستے میں بیمار پڑ گیا. اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھری یا کوئی خنجر نکال کے نا اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے تو میری جان چھوٹ جائے. اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہو گیا، وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب ظاہر نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی وحی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں پہنچاتی. جیسے اذان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا. اچھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا
لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا، لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا، یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا، باقی تجھے ایمان کی وجہ سے میں بخش دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب ہی بیان کیا نا، تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. حضور نے دعا فرما دی. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی. ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے کیا تھا، صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا. عذاب کیا مطلب، وہ مفلوج ہی تھا. تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمذی کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے، اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ پتہ چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، خبر واحد. اب یہ صحیح حدیث کو اجماع امت نے ریجیکٹ کر دیا، اس حوالے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، تعویل کر لی کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، بلکہ لیا لانگ پیریڈ آف ٹائم. اجماع نے تو یہی لیا ہوا نا. کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے بتایا مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے تو جنازہ نہیں پڑھا، لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جب تک قرض نہ اس کا ادا کیا جائے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المسند الحاکم حدیث ہے 399 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا، یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے سر. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے، دوزخ کا تو ایک منٹ کا پھیرا بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا، اور پھر ہزاروں سال کا ان امیجنیبل ہے سر. ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی، ٹھیک ہے، بغیر پنکھے کے نہیں ہمیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے، حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب، آخرت کی جو آگ ہے نا دوزخ کی، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو جہنم والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. نیکسٹ کوشچن بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ نے اولیاء کی کرامات کو دجال کی شعبدہ بازی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ بابوں کے ماننے والے دجال کو بھی بزرگ مان لیں گے. کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ دجال کو بابا مان لیں جبکہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا؟ ہاں جی، دماغ خراب ہی ہے نا سر. جب بخاری مسلم میں واضح نماز کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اور آج تک آپ کے بابوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو آپ ان چیزوں کی بھی تعویل کر لیں گے. کافر نے لکھا ہوگا سر، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش بنائی ہوئی ہے، وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوں گے. ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو دجال ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فا الف اور را، صحیح، الگ الگ لکھا ہوگا. تو ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی اور ہی مطلب نکال لیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. جس طرح الف لام میم سے لوگوں نے آل محمد نکال لیا ہوا ہے، کسی نے کچھ نکال لیا ہے، کسی نے کچھ ہو گیا. میں ادو بھی چیختا رہوں گا کہ یار کافر لکھا ہے، انہوں نے کہنا نا. جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کئی ایک یعنی چیزیں ہیں وہ اس کی غلط سے غلط تعبیر کرتے جاتے ہیں. وہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، یہ کہنے کا مطلب تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک بریلوی عالم کے پاس ملنے کے لیے گیا، مجھے اب ضمن یاد آ رہی ہے بات. تو مسند احمد کی میں نے حدیث بیان کی جو الادب المفرد میں موجود ہے. میں نے دعا صرف اللہ ہی سے اس ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے.
آپ فرمایا اجعلتنی باللہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سینسٹیو تھے، اپنے آپ کو جمع میں نہیں کرنے دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کتاب الجمعہ میں، ایک صحابی نے، میرا ایک کلپ بھی ہے اسی نام سے ہے، اللہ نبی وارث، یوٹیوب پہ لکھیں اللہ نبی وارث انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا۔ اس صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ بالکل صحیح جملہ بولا ہے۔ نبی علیہ السلام کو غصہ ہے، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ یا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہک ہے ڈھو ہی کہنا ہے، لادا ہے۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور سے نکل جا، شکل گم کر دے۔ نبی علیہ السلام کتنے اخلاق پہ تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ لٹریچر میں بالکل صحیح جملہ اس نے بولا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جملہ نہیں تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں تھا سر، کانٹیکسٹ کے ساتھ تھا، لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نا، تم دوبارہ کہو۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ ان دونوں کیوں کہا؟ اس نے آگے سے نہیں بحث کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان، میں نے آپ کو اللہ تو نہیں بنا لیا، مستقل بذات نہیں سمجھ لیا، آپ کو ذاتی نہیں سمجھ لیا، عطائی سمجھا ہے۔ یہ ساری کہانیاں تو جڑے مولویوں نے باہر کرائیاں یہ صحابہ کرام میں دماغ ہی نہیں سن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں پہ بھی یہ میں بریلوی عالم کو جب میں نے بتائی نا حدیث مسند احمد الادب المفرد کی، آپ حیران ہو گئے، کہتا جی اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں جو آپ سمجھے۔ میں نے کہا جی آپ سمجھا دیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، جب نبی الاسلام نے کہا، جب اس نے کہا نا ماشاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو آپ نے کہا نا اجعلتنی للہ ندا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اب اس نے اپنا لقمہ نبی الاسلام کے منہ میں ڈال دیا کہ جی اے میرے صحابی کہیں تم نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا تھا؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کا سوال کیا تھا؟ وہ کہتا وہ حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا اگلے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ نے ہی کہا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اب اس جملے میں، اور کیا آپ نے مجھے اللہ کے مقابلے میں تو نہیں نہ کھڑا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ کتنا فرق ہے۔ وہ یہ ترجمہ کر رہا تھا سر، اے تسی دجال تے بھی کافر لکھا ہے نا، یہی تعویل کرنا شروع کر چھڑو گے کہ جی یہ کاف سے جو ہے وہ فلانی سرکار، کشتی علی سرکار، الف نال اللہ، ٹھیک ہے جی، فے نال کوئی اور ہی بن جائے گا، پھر رے نال بھی کوئی بنا لو گے، میں بنا دیا گا کوئی تانوں، لیکن پھر تانوں برا لگے گا، اس واسطے چھڑ دو۔ تے اے جڑا نا کہن کے معرفت دیاں گلاں نے، اے کہنا شروع کر دیں گے، ادو بھی سمجھ نہیں لگنی کسی نو، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ ایسی سی باطل تعویلات کرتے۔ تو میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ یار اگلے الفاظ جو ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، اوے کیا اکیلا اللہ جو چاہے، تو یہ پہلے الفاظ کی انٹیسٹی کو بتا رہے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا نہیں، وہ کہہ رہے پیارے صحابی کہ یہ آپ نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا؟ تو میں نے کہا اگلے الفاظ کیا ہیں کہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اور پھر مسلم شریف کے الفاظ بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو یہ ہر چیز کی نا تعویل کر رہے تھے۔ ایک بڑا خطرناک واقعہ سنا دوں آپ کو، مجھے اچانک ذہن میں آ گیا، عرض کر دوں۔ اچھا جی، ایک بریلوی عالم تھے جیلم کے، فوت ہو چکے ہیں، بہت عرصہ ہوا ہے، عزیز اللہ مجددی۔ وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے 22 نمبر چنگی والی مسجد میں۔ 22 نمبر چنگی پنڈی میں نا ایک بہت بڑی بریلویوں کی مسجد ہے، چوک کے اندر جہاں وہ سارے اڈے ہیں، وہ جو صدر سے راستہ جاتا ہے جہاں سے سوکی بھی جاتی ہے، لال کرتی کے پاس، ہاں لال کرتی کے پاس، وہاں پہ جناب وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے اپنے آفس کے کلیگ نے بتایا، وہ خود بھی اس وقت بریلوی تھا، انہوں نے MSc الیکٹرانکس کی ہوئی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ جی ایک دن میں آفس سے نا اپنے پہلے جہاں کی جاب کرتے تھے پرائیویٹ، کہتے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا،
کہتا ہے کہ وہاں پہ نا ایک بندے نے سوال کیا، یعنی جمعے میں سوال، جو آپ کے نشست میں نے ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو کے کریں آپ سوال. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نور ہے یا بشر؟ سر سوال آپ نے غور سے سننا ہے. اچھا اب یہ سوال تو کر بیٹھا. اب وہ مولانا صاحب جو ہیں ضیاء اللہ مجدی صاحب نے کہا کہ یہ تو کچھ شرارتی آیا ہے، کیونکہ اسی تو نور مننے آئے بشر کہندے نے. حالانکہ بشر پہ تو سب اتفاق ہے. قرآن پاک میں سورۃ الکہف کی آخری آیات ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے مثل. مثل سے مراد مرتبے میں نہیں، سپیشیز میں. مرتبے میں تو کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے، تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی نے پہلا جو زہریلا وار کیا نا، انہیں کہا کچھ نہیں کہنا کسی نے. یعنی کیا مطلب ہے کہ عید اکرام مسلم کرنا ہے، انہوں کوئی کچھ نہ کہ. اب وہ ایک بندہ وہ کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو کہتا میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا مطلب یہ کر رہا ہے. اور آج کل کا ہوتا تو ایکٹیویٹی بھی پرفارم ہو جاتی ہے، آج کل جو ماحول المانے میں رہا ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ نا وہ جواب دینے لگا، کہتا جی کنے سوال کیتا سی ہے، اینو کچھ نہیں کہنا جی کسی نے، اس کو کچھ نہیں کہنا کسی نے، مارنا نہیں انہوں. اچھا جی دماغ میں نہیں نا مارنا لو، وہ بھی تیار ہو جائے مارنے اس طرح. اچھا تو سوال کیتا سی بشر، اے دس کے شر، اے شر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی برائی. اور اس نے کہا با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. تو اس نے کہا کہ بشر کا مطلب تو بنا شر کے ساتھ. تو کیا تو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اے جے ہو یا تسی کہہ رہے ہو نا دجال دا کافر لکھیا ہوئے گا کہ کڈن گے جے. اتھے تے با شین را بھی نہیں سی، بشر کو بھی انہوں نے با شر بنا لیا شر کے ساتھ. سر وہ کافر پورا بھی لکھیا ہوا ہے نا، کاف الف فا را، لادا نہ لکھا ہو، صحیح کافر بھی لکھا ہو پھر بھی کچھ اور ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے تو وہ کہہ دیں گے یہ کافر طاغوت سے کفر ہے نا. طاغوت سے مسلمان تو وہ جو ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی ہے نا، کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا، تو وہ کافر تو قرآن پاک میں آیت بھی پڑھی ہے نا، وَمَن یکفروا بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے. ٹھیک ہے، اور وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر ایمان لائے. تو بلکہ کلمہ ہی ہمارا کفر سے سٹارٹ ہوتا ہے. لا نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. تو وہ اس نے کہا جی دیکھو جی اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے. اب وہ سپیشیز بشر کی بات ہو رہی تھی، یہ اس نے خود سے اس کی ایبویشن بنا لی اور بشر کا انکار کر دیا. حالانکہ قرآن یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے. ایون یہ احمد بریلوی صاحب کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. وہ نور سپیشیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہدایت ہے. انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ علیہ السلام سراج منیر ہے. بے شک قرآن میں بھی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس کی تفسیر میں امام طبری نے، جو سب سے پہلے مفسر ہے اسلام کی تاریخ میں، تفسیر ابن جریر ابن طبری لکھی. ابن کثیر نے تو سب کچھ ان سے نقل کیا. انہوں نے بھی لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. نبی علیہ السلام کیا صحیح بخاری بھی نور ہے، مشکات المصابیح تو ہے ہی نور ہی نور ہے، مشکات المصابیح ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو کئی انوار ہیں اس کے اندر. تو وہ ان معنوں میں تو سر یہ کافر کی تعویل یہ ہوگی، اس وقت کچھ نہ کچھ بنا لیں گے. بالکل صحیح، ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہو. نیکسٹ کوشچن عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. عورتوں کو جائیداد میں آدھا حصہ ملتا ہے تو کیا ان کو گناہوں کا عذاب بھی آدھا ہوگا؟ بڑی سونی انالوجی بنائی تھی جی. ٹھیک ہے جی. جائیداد میں بھی آدھا حصہ نہیں ملتا سر. بخاری مسلم میں اگر زندگی میں کوئی تحفہ ہبہ کرے گا تو وہ سب کو برابر کرے. ہاں وراثت جو ہے نا، اس میں میرا مسئلہ نمبر 22 دیکھ لیں. وراثت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے اور وصیت کیا ہوتی ہے. یہ 3 ٹرمز ہیں. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے ورثاء میں. ہبہ آپ اپنی زندگی میں تحفہ دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو. اور اگر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یعنی ان ورثاء کو دے رہے ہیں تو برابر پہ کریں گے. پھر مرد و عورت کی بھی تقسیم نہیں ہوگی، دونوں کو برابر. اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، وہ صرف ادر دین وارث کے لیے ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حق جو رکھنا تھا قرآن میں رکھ دیا. سورہ نساء میں آپ کو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، وہ اس کو اتنا ہی حصہ ملنا جتنا ہے، اور وہ بھی قرض کی دین وغیرہ کے بعد. تو عورتوں کو آدھی وراثت تو باپ کی طرف سے ملتی ہے، تو خاوند کی طرف سے بھی تو لیتی ہے نا جا کے.
ٹھیک ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی رکھ دیا نا اس کو. اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے ذمے نان و نفقہ تو نہیں ہے, ان کو ڈومیننٹ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ انہوں نے گھر کا خرچہ نہیں چلانا ہوتا. مردوں نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے, مال کے اعتبار سے وہ زیادہ کسٹوڈین بہتر ہے. عورتوں کو دیکھیں اللہ نے کیسا ڈپینڈنٹ بنایا ہے کہ بچپن میں باپ, جوانی میں خاوند, بڑھاپے میں اولاد. ڈپینڈنٹ ہی رکھے نا اسلامی معاشرے میں. عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ باہر جائے وہ. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں مرد و عورت برابر ہیں, ہیومن ڈگنیٹی میں ضرور برابر ہیں, اپنی جو رسپانسبلٹیز میں برابر نہیں ہے. اس میں کئی رسپانسبلٹیز عورتوں کی زیادہ ہیں, ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. جیسا کہ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, پوچھا گیا سب سے زیادہ میرے پہ حق کس کا, فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا ماں کا, تیسری بار ماں کا, چوتھی بار باپ کا. یہاں تو ماں کا اوپر نمبر ہو گیا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, باپ کے لیے تو نہیں ہے کہا گیا. تو یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کون سی. اس سچویشن میں کسی جگہ پہ ماں کا زیادہ رتبہ ہے, اور بیوی کے لیے دیکھے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح مسلم حدیث نبی علیہ السلام فرمایا کہ دنیا متاع ہے, برتنے کا مال ہے, اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یہاں اولاد کو بھی نہیں کہا, ماں باپ کو بھی نہیں کہا, بیوی کو کہہ دیا. کسی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ تیرا خامن بہترین متاع ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رکھا ہوا ہے. لیکن رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے تو سر گورا بھی تو آج عورتوں کے اولمپکس اور مردوں کے علیحدہ ہی کرواتا ہے. آج تک کبھی عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے گورے نے بھی مقابلہ کرایا؟ تو وہ مانتا ہے نا کہ مرد عورت برابر نہیں ہے, جتنا مرضی کر لیں. انہوں نے تو عورتوں کو کموڈٹی بنا کے رکھ دی ہے, اشتہاروں کا ذریعہ بنا دیا. یورپ میں عورتیں جتنی مظلوم ہیں نا, صرف فائنینشیل ایشو نہ دیکھیں آپ کہ جب طلاق ہوتی ہے تو آدھا مال عورت لے جاتی ہے. انتہائی مظلوم طبقہ ہے یہ, جینڈر انتہائی مظلوم ہے. یعنی ایک جنسی تسکین کا ذریعہ بنا لیا عورتوں کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 68% عورتیں ہیں جو نان مسلم مسلمان ہو رہی ہیں. صحیح, مردوں کی نسبت ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے سر, ڈبل ہے, 32 اور 68. کیونکہ عورتیں سیکیور فیل کرتی ہیں. جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں وہ نقاب کرتی ہیں, برقع کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں. پہلے تو ہمیں ہر کوئی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا اپنے جنس کی تسکین کے لیے, اب ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں. اب یہ لگتا بات ہے کہ پاکستانی عورت کو ابھی بھی جڑی پیدائشی مسلمان سے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ پردہ کر. وہ غیر مسلم ریورٹ ہوتے ہی پردہ کرتی ہے, اس کو نہیں سمجھانی پڑتی, اس کو کہانیاں نہیں کرانی پڑتی. اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے اسلام قبول کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی عذاب ڈبل آدھا نہیں ہوگا, عذاب اتنا ہی ہوگا. اور بخاری مسلم میں ہے کہ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گی, اپنے خامدوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے. عورتوں کو بھی نہیں تکلیف دینی چاہیے, مردوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. صحیح. تو باقی آخرت کی فکر کریں, یہ کوئی ریاتی نمبروں کے چکر میں نہ پڑا کریں. ٹھیک ہو. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, ایک دیوبندی مولانا نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے علماء دیوبند کی بک المحند علی المفند میں نبی علیہ السلام کے پیشاب کا ذکر معاذ اللہ کہا, جبکہ صحیح مسلم کی احادیث میں تو پیشاب کا سنت طریقہ بھی آیا ہے. پلیز کلیئرفائی کر دیں. یہ جو بےمانی کی ہے نا, اس نے, میں نے بھی کلپ دیکھا ہے. یہ یعنی جب ہم وہ بریلوی تھے نا, تو ایک بہت بڑے بریلوی عالم تھے فیض احمد اویسی, بہاولپور میں, سینکڑوں کتابوں کے مصنف. میں نے ان سے ملا ہوں 99 میں یا 98 میں. ان سے ہم اس وقت میں بریلوی سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو میں آج تک مجھے وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ ویریفائیبل ہے. ان کا تھا بیٹا دیوبندیت اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے. صحیح. دیوبندیت جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتی. اور باقی ایسا ہے, یہ جب بریلویوں کا رد کرتے ہیں اہل حدیثوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, جب اہل حدیثوں کا رد کرتے ہیں بریلویوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. وہ المحند میں لکھا ہے نا, ہم قبروں سے فیض لینے کے طریقے کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے, عوام کے طریقے سے نہیں. دیکھا نا, پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا کریں. اس کی بھی میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. سر یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیے گا, علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں. سنجے دت کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ سر ماموں کلپ آپ دیکھ لیں. ماموں کلپ آپ لکھ دیں سر ماموں, ویسے ایسی بھی تو ماموں بڑھایا نہیں ہے, بڑھ گیا خود ہی. ماموں اور ساتھ انجینئر محمد مرزا لکھتے ہیں. پورا بھی سر لکھنے کی ضرورت نہیں. اس میں نے یہ پوری انجینئرنگ المحند علی المفند, المشہور المفند علی المفند,
جس کا میں نے نام یہ رکھا ہوا ہے. یہ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے. یہ میری ربیع الاول شی والی نشست تھی, اس میں میں نے یہ بولا تھا کہ دیوبند کے علماء سے پوچھا گیا کہ تم میلاد منانے کو جو ہے وہ ہندوؤں کے بابا کنیا کا جنم دن منانے کے یعنی برابر سمجھتے ہو؟ تو اس کے جواب میں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ والا انہوں نے پورشن چھوڑ کے آگے سے نقل کیا. اس دوران میں نے ایک اور بات کی, پھر میں نے معاذ اللہ سے سٹارٹ کی تو اس نے اگلا جملہ پکڑ لیا. یہ سر قرآن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. قرآن میں بھی لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کافر بھی ہیں, یہ بھی ہے. نماز کے قریب مت جاؤ. تو معاذ اللہ میں نے وہ انہوں نے لکھا تھا ہاشا. ہاشا ذرا شستہ قسم کا ورڈ ہے, لوگوں کو مطلب نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کی پناہ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں. میں نے بولا تھا معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے پیشاب مبارک کے ذکر کو, بلکہ انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے گدھے کے پیشاب کے ذکر کو بھی ثواب سمجھتے ہیں. تو معاذ اللہ انہوں نے نا اس کے ساتھ جوڑ کے نا تو ان کا یہ تو اس کو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. سمجھ آ گئی تمہیں؟ ایڈی کہانی کرے چنگا کی طرح تھوڑی ایک اور بھی 2 نمبری پتہ لگ جائے. ویسی صاحب دی گل صحیح نکل آئے تاکہ دوبارہ تو وہ پورا کلپ پیچھے سے چلائیں, اور پھر میں نے اس میں پورا ڈیٹیل سے یہ چیز بتائی تھی. اور وہ اس کلپ میں کہہ رہا ہے جی وہ تو نبی الاسلام کی سنت طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کرو, دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو. اور یہ تو یہودی اعتراض کرتے تھے نبی الاسلام کے پیشاب کے طریقے کے اوپر. کدھر لے گیا. او بھائی تیری یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی کئی سال پہلے میرا یوٹیوب پہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. نبی الاسلام کا پیشاب مبارک, پسینہ مبارک, خون مبارک, کئی سال پہلے. یہ تو نشست ابھی 2018 میں ریکارڈ ہوئی ہے. وہ 13-14 کا میرا کلپ ہے. تم لوگوں کو کیا پتا کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارے بھائی ہیں, وہ کہا کرتے ہیں, سچ جملہ بولا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اکابر پرست ہیں, وہ مقابر پرست ہیں. وہ مرے ہوئے کو پوچھتے ہیں یا زندوں کو پوچھتے ہیں. بس یہ یعنی میں نے کسی کا جملہ کوٹ کیا, میں نے نہیں عرض کیا, میں نے تو وہی مشہور عرض کیا ہوا ہے, سب کو پتا ہے. نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, علماء دیوبند اور میلاد, وہ پورا کلپ سنیں. میں نے پوری انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اس نے وہ پہلے والا حصہ کاٹ کے اگلا حصہ جوڑ کے تو اس نے 2 نمبری کی ہے. مہربانی آپ نے کی ہے تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے. اور یہ سوال کسی بھائی نے کر ہی دیا نا. الحمدللہ اذان مغرب شروع ہونے لگی انشاءاللہ. باقی کی نشست اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ انشاءاللہ. جی بھی نیکسٹ کوشچن ہے, مختار سقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے. صحیح سوال ہے جی, بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے. یہ بات تو صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا, یہ خود ہی غیر اسلامی ہے, یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں, تلوار کے زور پہ ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا, حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے, ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 6830. تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی. تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے, وہ یہ خروج کہتے ہیں, ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں. وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے. یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی, ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا. وہ بخاری میں بھی آتا ہے, عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی. کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو لہذا مختار سقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں. قیام مختار ہے. اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے. اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجارٹی ٹھیک ہے. تو مختار سقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے. پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا. پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو عزم نہیں ہوا. بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا. جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں. ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ الکبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سقفی
کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر وہ کافر یا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے. یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے. تو وہ حکمران، چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومت ہی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا، آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام. تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے. قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا. آپ اس فلم میں بھی دیکھیں، پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا، ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا، پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں، وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے. تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو، عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے. ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا. ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے بھائی، لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. قرات کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں قرات پڑھنا، قاری پڑھنے والا. قاری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کتاب کا قاری ہوں میں، پڑھنے والا. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن اس کا ایک تلخ پہلو بھی ہے. قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہاں پہ کوئی میگزین بھی، کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کے اخبار کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو؟ سر وہ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی گوگل میں سرچ کرتا ہے، ایون اگر خبروں میں سنتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کو اس نے کبھی نہیں سرچ کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر، 19واں پارہ کھول کے نا سرچ کر لیں، پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ہر تقریر سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں 6225 سے 6228 تک. اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. غدیر خم اہل بیت اور قرآن، حجۃ الوداع قرآن اور سنت. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کس کو بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کی تھی. وصی بھی قرآن، خلیفہ بھی قرآن، سب کچھ قرآن. بالکل. اور امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. تو اب آپ دیکھ لینا صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور دیا ہے نا، عرب کے لوگوں کو مسلط کیا ہے نا رومن اور پرشین امپائر پہ، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. پہلے ذلیل ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، اور پھر بعد میں مسلمان ذلیل ہوئے اس کو چھوڑ کے. جو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی تمہارے آباء و اجداد، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے سر میرا مسئلہ نمبر 1 جو ہے نا وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے مطابق عمل کرے اور اسی کی تبلیغ لوگوں کو کرے. تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن نہ سمجھ کے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ایک عربی کو جب کہا جا رہا ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ تو کیا مطلب ہے؟ یہ سیکھو کہ عین کیسے نکالنی ہے، ہا کیسے نکالنی ہے. عربی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات سیکھو، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی آتی ہے نا. یہ اسی لیے چکر تو سارا ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے نا سر. عرب کے لوگوں کو تو قرآن آتا ہے نا، اور عربی ان کو آتی ہے، اسی لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں. تسی پھر بھی کہہ رہے ہو ہے تے گستاخ نے نا جی، پاویں رو بھی لیں. بالکل صحیح. تو ہمیں ایک کہانی کراتی ہے انہوں نے. بالکل ٹھیک. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ بڑا ظلم کیا انہوں نے.
قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور پڑھی، صحابہ کرام نے حق ادا کیا، پھر عمل بھی کیا. اصل چیز اس کا ایسن جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جعلی باتیں مشہور کر دی ہیں جی، بس حافظ تو اتنے بندے لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ پہلے آپ پہ جائے نا. بالکل ٹھیک. ہاں، وہ خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور بھی لائے جائے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا، وہ حدیث میں کیا ابو داؤد میں اور حاکم میں موجود ہے، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق عمل کیا، ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے. وہ حافظ قرآن او ایجے تو منو بھی دسیو کوئی. بالکل صحیح. حافظ جو الٹے کام کرتے ہیں وہ تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی وجہ سے. آپ دیکھیں مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سب وہ تو ہم نہیں بتاتے، وہ تو پتہ ہے سب کو. مدرسے سے باہر نکل کے جو گل کھلاتے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر، وہ زیادہ تر حافظ ہی ہیں. آپ یہ حافظ قرآن بھی ہے جی. اور اچھا وہ نام کی ہوتے ہیں، آپ ان سے قرآن سنیں تو قرآن کو نہیں آتا ہوتا. حافظ قرآن کو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا؟ نہیں آتا. تو پھر کس چیز کی کر رہے ہیں یہ؟ الفاظ بھی 90% کو نہیں آتے، الفاظ بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تجویز سے اگر سکھا بھی دیا ہے، آپ چیک کر لیں اس دفعہ جتنے تراویح میں قرآن پڑھ کے نکلے ہیں یا اگلی رمضان میں، ان سے ذرا پوچھیں قرآن کا مطلب کیا ہے، کیا آپ نے پڑھا آج؟ وہ تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس وقت قیام کرنا ہے، کس وقت رکوع کرنا ہے. آدھی آیات چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک دو بندیوں کی مسجد میں فجر کی نماز یعنی پڑھتا ہوں نا، وہ آپ کو پتا ہے ٹپیکل حنفیوں نے چند ایک آیات یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ اگر ایک ہفتہ ایک مسجد میں نماز پڑھیں نا، اگلے ہفتے وہی آیات رپیٹ ہوں گی. کوئی بیچ میں سے نہیں پڑھتے. یہاں پہ ایک آئے ابھی امام صاحب ایک اہل حدیث مسجد میں پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، یعنی ڈفرنٹ آیات لے کے چلتے ہیں. اچھا وہ ہر دفعہ نا یہ آیت پڑھتا تھا جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان روشن دلائل میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور ان کو کتاب میں بیان کر دی ہے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ لعنت بھیج کے نا وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جاتا تھا. حالانکہ بات کنکلوڈ ہوئی ہے، ساتھ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، یعنی لا الہ پڑھ کے وہ رکوع میں الا اللہ نہیں پڑھتا تھا. الا الذین تابوا، ہاں مگر جو توبہ کر لے، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے، وہ بینوا اور وہ بیان کر دے جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ کرے گا اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. وہ ہمیشہ لانتے بھیج کے ہر تیسری فجر کے اندر لانتے بھیج کے نا تو وہ رکوع میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، میں نے ایک دن ارادہ کیا میں اس کو کہوں گی یار یہ ایک آیت ساتھ آگے پڑھ لو، الا الذین تابوا بھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے کنامت ہوئی کہ اس دن اس نے وہ پوری پڑھی، اس کے بعد سے ابھی تک وہ پوری پڑھ رہا ہے. تو میں نے یہ نظر رکھی ہوتی ہے. اگلے دن بھی وہ سورہ یوسف ایک بندہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑا یعنی لطف آ رہا تھا، ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی نا، عجیب ہی جگہ جا کے تو اس نے روک دی. میں کہ قاری صاحب تسی تے عالم بھی ہو، خدا دا نا ہے، سورہ یوسف شروع کی سی وہ کتنے کوئی ایک ایپیسوڈ پہ ختم کرنا سی نا ہوتا، یعنی قسط بھی ختم ہونی چاہیے نا کہیں پہ، یعنی آدھی بات تو انہوں نے اچک لی جائے. یعنی اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ ویسے ہی پیچھے کھڑے ہیں، کوئی ساڑھے والے کے بھی درویش کھلوتے ہوتے ہیں جنہوں کو جو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے. آپ ویسے قرآن سننا شروع کریں نا اتنا ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا جو آپ نماز میں سنتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا نا کہ قرآن پاک فجر کی نماز جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ کہا گیا کہ قرآن پاک کو فجر کے ساتھ لیٹ کیا گیا کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ ہو. سر نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی تھی. سر وہ جو صورتیں پڑھتے تھے تو پھر ظاہر پیچھے جب صحابہ سنتے تھے ان میں بجلی بھری گئی ہے نا، پھر انہی کی زبان ان کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے ہوئے نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے کتوں تو گلا کرنی ہے، تسی پڑھ بھی لو تو پتہ ہی نہیں کہ میں گلا کرتا ہے. وہ گلا کر رہے ہیں، وہ انج ہی ہے گل تواڈے نال کہ کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے.
اسی لیے وہ عربی تو گالیاں بھی نکالیں تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتا چلے گا. بالکل صحیح. وہ لطیفہ بنیا نا کہ جو بھی کہتے صاحب وہ قرآن ہی پڑھتا سی, ساڑھے کو بھی پتا لگتا ہے قرآن. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں پہ ایک مسجد میں نا ایک قاری صاحب نے اپنا ایک اسٹوڈنٹ نا, نئی نئی مسجد بنی وہاں پہ, وہ اسٹوڈنٹ چھوڑ دیا نا انہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے. اب وہ سارے لوگ خوش ہیں کہ جی وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. پہلے صورتوں میں ہوتا تھا سر, اس نے 15 روزے ایک صورت میں ٹپائے ہیں, کبھی ادھر سے شروع کی کبھی ادھر سے, اس کو قرآن آتا ہی نہیں تھا. وہ تو اس کا استاد جب پہنچا نا اس نے کہا یار یہ تو حالت تک کسی صورت تک ہے. وہ پتہ چلا جناب وہ پڑھ ہی رہا سی, کدے اگوں کدے پچھوں کدے یہ بڑے بڑے بیچ میں ڈاچ کر جاتے ہیں. اکثر تو سامنے نہیں کھڑے کیے ہوتے پیچھے, اور ساموں پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ غلطی نہیں نکالنی. اب تو ذرا ماڈرن دور آ گیا نا کہ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے لوگوں نے وہ اسمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے بڑی مصیبت بن گئی اب ان کے لیے. ایسے ہی ہاں بالکل ایسے ہی. اب نہیں کہ وہ اس طرح کر سکتے, یا اگر پھر کو بالکل بولے لوگ ہیں وہ کر بھی جائیں تو وہ بتائیں گے نہیں کہ سر یہ کیا کیا بیچ میں سے چھوڑ دیے. تو اب تھوڑا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ لوگ قرآن جہاں پہ صحیح پڑھا جاتا ہے وہیں پہ جا کے یعنی تلاوت سنتے ہیں. تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, کاش یہ سمجھ کے پڑھی جائے تو چینج آ جائے. سورۃ قمر کی جو آیات ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد سورۃ محمد کی 24 نمبر آیت جو ہے اس میں بھی یہی ہے بالکل کہ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے, کیا تمہارے دلوں کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے. سر یہ تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اس میں میرے پاس بھی ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے. اگر اگر میرے ساتھ ایک قاری صاحب آئے, حفظ قرآن بھی تھے وہ. اچھا سر. تو سورۃ بقرہ پہ میں پوچھتا رہا کوئی صورتوں کے متعلق, سورۃ بقرہ پہ بات آئی تو کہتے ہیں اس کا مطلب بکرا ہوتا ہے. بکرا پنجابی والا اردو والا, بالکل یہ ان کا علمی لیول ہے. بکرا سر وہ پنجابی والا نہیں ہے, اور ان کو اس کا مطلب ہے ان کو اردو بھی نہیں آتی. جی کافی. کیونکہ جو پنجابی والا یا اردو والا بکرا ہے وہ کاف کش والی ہوتی ہے, یہ کاف نقطوں والا ہے. نقطوں والا بالکل یہی بات. یہ تو سر بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے, یہ دیکھ ایک اور انجینئرنگ ہو گئی ہے کہ انہوں اردو بھی نہیں آتی. یہ بکرا جو ہے نا وہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں, اور وہ جو آپ والا بکرا ہے نا اس کی کش والی کاف ہوتی ہے, اس کی نقطوں والی قینچی والی کاف ہے بقرہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے بھائی, یہ جو ڈاکٹر حضرات ادویات کی کمپنیوں سے عمرے کا ٹکٹ گفٹ کے طور پر لیتے ہیں, جی جی آپ کے نزدیک کیوں حرام ہے, جبکہ دوسری طرف آپ اسٹیٹ بینک کے ایشو کیے گئے پرائز بانڈز کو حلال کہتے ہیں؟ وہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کو کیوں حرام کہتے ہیں کہ جب دوسری طرف آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی حلال سمجھتے ہیں. بھائی زنا اور نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے فرق تھوڑا سا ہی ہے, ایجاب و قبول کا فرق ہے, حق مہر کے ہے بس. 1 منٹ پہلے وہ عورت آپ کے لیے حرام ہوتی ہے, 1 منٹ بعد حلال ہو جاتی ہے, صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کے ذریعے. یہ بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں. یہ جو مسئلہ ہے نا پرائز بانڈ والا, پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے نہ تو یہ سود میں لائی کرتا ہے نہ جوئے کے اندر لائی کرتا ہے. یہ گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کا ان کا ایک ذریعہ ہے. مثلا انہوں نے بجٹ لانچ کیا ہے, کسی جگہ پہ پل بنانا ہے 1 ارب روپے کا. اب انہوں نے ان کے پاس اس وقت 80 کروڑ ہے, 20 کروڑ کا انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے, تو وہ پھر انسینٹیو دے دیتے ہیں کہ چلے ہم ایک پرائز بانڈ لانچ کر دیتے ہیں, اس سے 20 کروڑ کی فنڈنگ ہوگی, اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہمارے جو اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ 1 ارب اور 3 کروڑ ہے, حالانکہ ہوتی 1 ارب ہے. 3 کروڑ وہ جو ڈیٹ ریزنگ انہوں نے کی ہے نا اس میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. وہ یعنی اوور آل گورنمنٹ کی, کیونکہ گورنمنٹ نے تو بعد میں ٹیکسی سے کور کر ہی لینا ہوتا ہے, تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو 20 کروڑ ادھار اٹھایا اصل میں ہم نے 23 کروڑ اٹھا لیا, اس میں سے 3 کروڑ انہیں کو واپس کر دیا. اصل رقم نہیں ڈوب رہی ہوتی پرائز بانڈ میں. اگر آپ 10,000 روپے کا یا 40,000 کا بانڈ لیتے ہیں, آپ جا کے جس وقت مرضی لیکویڈیٹ کروا لیں, اصل رقم تو اپنی جگہ رہتی ہے. باقی جو اس کو وہ وائٹ منی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ تو خیر غلط کرتے ہیں لوگ. پرائز بانڈ فی نفسی جو ہے نا وہ اس کا بالکل ایشو نہیں. اس کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے کون سی ریلیٹ کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹر کا گفٹ وغیرہ لیتے ہیں. سر ڈاکٹر کر رہا ہے نا بدماشی, ڈاکٹر یہ بدماشی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو وہ دوائی کا وہی سیم پرسکرپشن اگر 10 روپے کی گولی آتی ہے تو وہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے 50 روپے والی گولی, صرف اس لیے کہ وہ آپ کو یہ گولی کیوں کروا رہا ہے. گولی لکھ کے بھی دے رہا ہے, گولی کرا بھی رہا ہے, کیونکہ وہ اس کمپنی سے اونا کرنا چاہتا ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ اسی رقم میں یہ 5 گولیاں آ سکتی ہیں. اور یہ ایسے ظالم ہے, غریبوں کا بھی خیال نہیں کرتے. خیر غریب بھی خود ظالم ہے, وہ کچھ سستی دوائی لکھ دے تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں, یہ سستی دوائی لکھی ہے. یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ ہم جان بوجھ کے بھی مہنگی دوائی لکھتے ہیں صحیح کہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو سر یہ غلط طریقہ ہے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار یہ دیکھو یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے, اس کمپنی نے اسی فارمولے میں یہ دوائی بنائی ہوئی ہے, اس نے بھی اسی میں بنائی ہوئی ہے,
اور دونوں یعنی اسٹیبلش کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، صرف ان کا نام چل گیا ہے، انہوں نے خوبصورت پیکنگ بنا کے اسی چیز کو اتنے گنا مہنگا کر دیا، اندر دوائی ایک ہی ہے. جس طرح آپ پیراسیٹامول دیکھ لیں، پیناڈول دیکھ لیں، شکر ہے یہ تو سستی ہیں نا، یہ تو چل رہی ہیں نا. تو ادر میں باقی دوائیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے، خصوصاً یہ اسکن سے ریلیٹڈ یا اس طریقے سے یعنی سیکچول ایشوز سے ریلیٹڈ جو دوائیاں ہیں، یہ اس پہ تو منہ مانگے دام وہ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دوائیاں تو بہت سستی ہوتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر چونکہ غرر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کریں، عمرے کریں، صرف یہ کیا کریں کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جب اس کو دوائی لکھے نا تو آپ 2 پرسکرپشن بنایا کریں. ایک بنایا کریں کہ یہ 1000 روپے کی ادویات آ رہی ہیں، اور دوسری میں لکھیں کہ یہی دوائی آپ کو 250 روپے میں مل جائے گی اسی فارمولے میں، تو آپ کی مرضی، آپ جو مرضی لے لیں. اور اس کے بعد آپ کو 1000 والا اگر عمرہ کرا جاتا ہے تو کرو سا. صحیح، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. یہ غرر تو نہ کرے، دھوکہ دے رہے ہیں نا، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. تو آپ ان کی چمڑی اتار کے جناب عمرہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے عمرے تو آپ کے لیے لعنت کا سبب ہی بنیں گے، کوئی بخشش والا سبب نہیں بنیں گے. کیونکہ آپ وہ عمرے، وہ جو آپ کو کمپنی عمرہ کرا رہی، کیوں کرا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی چمڑیاں اتاری تھی. یہ تو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ حقوق بات کا معاملہ خراب کر رہے ہیں. ویسے اگر کوئی انسینٹیو دے دیتا ہے آپ کو تو وہ آپ ضرور لیں، لیکن اس شرط پہ نہ لیں. کیا وہ تو سر ریٹریو کرتے ہیں، نسخے ریٹریو کرتے ہیں، پھر دوائیاں بھی اسپیشل میڈیکل سٹورز پہ رکھوائی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ملتی نہیں ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں ہاں جی یہ کتنے بندے بھیجے سن، پوری ورکنگ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ چلاکیاں کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹ اس کی مثال نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف آئے ہیں. ان میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے جاتا ہے نا، اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بیت المال میں سے جائے گی. صحیح. وہ ایک عامل صاحب، یہ عامل وہ آپ والے نہیں، وہ عمل کرنے والے عاملین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیے، وہ لے کے آیا زکوٰۃ. اس نے آ کے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کری اور کہا جی یہ تو ہے زکوٰۃ اور یہ وہ گفٹ ہیں جو مجھے ملے ہیں. نبی نے صاحب میں ایک گفٹ بھی جناب بیت المال میں. صحیح. اس نے کہا جی یہ تو مجھے لوگوں نے دیے ہیں. تو نبی نے صاحب میں تم جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھو، ٹھیک ہے، تو کیا تمہیں وہاں پہ بھی آ کے یہ دیں گے؟ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ ملا ہے نا سب کچھ. کتنی پیاری مثال تھی. اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. واقعی اگر وہ اپنے ماں کے پاس گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوتا، اس کے پاس کوئی دنیاوی پوسٹ نہ ہوتی، تو اس کو کسی نے گفٹ دینے سر کہ سر یہ ہے. تو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے ہیں، لہٰذا یہ پوسٹ کی وجہ سے جو گفٹ ملیں گے یہ بھی بیت المال میں جائیں گے، صرف تمہارے ذاتی نہیں ہے. یہی کچھ آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ وابڈا والے جو بجلی والے ہیں. ایک ایس ڈی او کی اگر تنخواہ 70-80 ہزار ہے نا، تو 70-80 لاکھ روپیہ وہ حرام کا بھی کما لیتا ہے. خصوصاً جو یہ بڑے شہر ہیں جس طرح فیصل آباد ہے، انڈسٹریل ایریا آپ کا، اس کے اندر تو باقاعدہ کئی فیکٹری والوں نے مہینے لگائے ہوئے ایس ڈی اوز کے کہ جی جیسے ہی کوئی ہمارا ٹرانسفارمر اڑا اور پریمپٹیولی کڈے سیانے نے دین دے معاملے تے انہوں نے کہتے ہیں خیر انشاءاللہ بخشے جاؤں گے. دنیا کے معاملے میں پہلے پریمپٹیولی مہینے لگائے ہوئے ہیں. ان کو کیا فرق پتا 10,000 روپے ایک ایس ڈی او کا لگا دیں کہ جس طرح میں ایک فون کروں گا نا ود ان 1 آور میرا ٹرانسفارمر چینج ہوگا جب اڑے گا. تو سر یہ اگر 100 فیکٹریاں آپ کو 10,000 مہینہ کا لگا دیں تو کہاں تک بات پہنچے گی. اس طرح انہوں نے مہینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ان ایس ڈی او سے کوئی پوچھے کہ یہ تم لوگوں کا تو کام ہے کہ جب ٹرانسفارمر اڑے گا تو تم نے لگانا ہے، اس کام کی تو آلریڈی تم 80,000 روپے تنخواہ لے رہے ہو، تو یہ کون سا لے رہے ہو؟ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہے ہو نا. وہ تو ہم مجھے اور آپ کو تو نہیں دیں گے، وہ ایس ڈی او کو دیں گے. تو اصولاً وہ جو رشوت لے رہے ہیں ضرور لیں سر، لیکن وہ سر وہ ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیا کریں. کسی بہانے تو ان لوگوں سے پیسے نکلے، آپ وہ جمع کروائیں. جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا کہ تحفے بھی بیت المال میں، حرام نہیں ہے وہ تحفے، ٹھیک ہے دیے ہیں. آپ کو بھی جو تحفے دے رہے ہیں نا سر، وہ آپ گورنمنٹ کے ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیں، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کے یا کسی اور فلائی جو گورنمنٹ کا ہو اس میں کرائیں، کیونکہ یہ آپ کو گورنمنٹ کی پوسٹ کی وجہ سے سب کچھ ملا. ٹھیک ہے، کہانی کراتی ہے نا. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. جماعت المسلمین کی طرف سے شاید سوال ہے اگلا. جی جماعت المسلمین والوں نے آپ کو کون سا اصولی اختلاف ہے، آپ کو ان سے کون سا اصولی اختلاف ہے، جبکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح مسلم کہلوانے پر زور دیتے ہیں اور نماز بھی رفع الیدین سے پڑھتے ہیں؟ سر صرف رفع الیدین سے نماز پڑھ لینا یا مسلم کہلانا کافی تو نہیں ہے نا. ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، اور کئی حدیث کی کتابوں میں. میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ
تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا ہے مشرک، اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ فتویٰ لگانے والا شرک پہ ہوگا یا جس پہ لگایا جا رہا؟ آپ میں جو لگا رہا ہوگا نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا لگانے والے پہ، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کسی کو اے کافر کہیں تو آپ پہ فتویٰ لوٹ آئے گا. صحیح. تو یہ تو ہر بندے کو مشرک کہتے پھرتے ہیں. اور خام خواہ ایون اہل حدیث کو یہ شرک پہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اہل حدیث نام رکھ لیے. آپ اس کو بدعت کہہ لیں اگر زیادہ آپ کو اختلاف ہے. شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا جوڑ دیا اس کو؟ یعنی میں خود ان ناموں کے خلاف بولتا ہوں، لیکن آپ شرک کہہ کے پھر کہ نماز بھی ہوتی ان کے پیچھے. یہ آپ پتہ ہے امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جی صحیح. ہاں تو انہوں نے تو سب کے اوپر یعنی کفر و شرک کے فتوے. یہ تکفیری سوچ والی، یہ خارجیوں والی سوچ ہے جو بخاری مسلم موجود ہے. قیامت تک ایسے خارجی نکلیں گے. تو ہمیں ان سے مین اختلاف یہ ہے ان کی تکفیری سوچ کی وجہ سے، جو ہر بندے کے اوپر یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. باقی ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، میں نے وہ سب سے پہلے میں نے اس کو پروموٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل مسلم کے روانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی یا اہل تشیع کہتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے یا وہ مشرک ہو گیا ہے. میں زیادہ سے زیادہ کہتا ہوں یہ کام ان میں ہمیں اپنے آپ کو نہیں بانٹنا چاہیے. ترغیب دلاتا ہوں جیسے ہم کسی کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا لعنت کا سبب ہے. نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں. اب داڑھی منڈانا عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، مردوں کی اللہ نے اگائی ہے. تو کیا میں کسی داڑھی مونڈنے والے شخص کو کہوں گا لعنتی؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یار داڑھی منڈانا اللہ کی لعنت کا سبب ہے، اس سے اوائڈ کرو. لیکن اس کی بجائے میں کہہ دوں یہ ہے ہی لعنتی، یہ ہے ہی لعنتی، یہ لعنتی، تو غلط ہو گیا. یہ کام کرتے ہیں. یہ ضرور کہیں کہ یار ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، قبروں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، لیکن ہر ایک کو بدعتی اور مشرک کو اس طرح کے فتوے لگانا اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اور باقی جو ان کو بڑا ایک زوم تھا نا سر، وہ ہم نے توڑ دیا ان کا. یہ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر جس طرح اہل حدیث کے گاٹے فٹ ہوا ہے نا جماعت المسلمین کے بھی، وہ بھی ناسبی ہیں اصل میں. صحیح. ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے بھی تھے 3-4 سال پہلے، مڑ کے آئے ہی نہیں پھر وہ. ٹھیک ہے نا. خیر ماشاءاللہ ان میں کافی لوگ ہیں جماعت المسلمین. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں آن ایئر، جماعت المسلمین کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ ریورٹ ہوئے ہیں. جماعت المسلمین بھی ریورٹ ہو کے مسلم ہوتی ہے. کتنی نازک گل ہے، کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے وہابی، میں ہوں مسلمین کی کتابیں کٹر ناسبی. کیونکہ وہ ان کی وہ مسعود صاحب نے کتاب بھی تاریخ المسلمین لکھی ہے نا، اور اس میں انہوں نے کہا جنگ جمل صفین ارمان تو کوئی نہیں ہوئی اور عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں. تو ہم نے جب یہ 200 حدیثیں بخاری مسلم جمع کر کے تو اصلی چہرہ ان لوگوں کو دکھایا ہے تو ان کو پتہ چل گیا. دوسری طرف اہل حدیثوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھائے ہوئے جماعت المسلمین کا بندہ ہے. سر اسی کسی تے بندے نہیں، اسی اللہ دے بندے ہیں الحمدللہ. اللہ پھر جدو اپنا بندہ چھاڑ دے نا کسی ہوتے تو یہ اللہ نے بندہ چھٹیا. جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. کوئی شک نہیں اس میں.